بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، دنیا میں موجود انسان، جانور، پیڑ پودے اور سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جسے قیامت کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے۔ اسلام کے حساب سے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کب اور کیسے آئے گی کسی کو نہیں پتا، صرف اس کا علم اللہ پاک کو ہے۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی، جس کا ذکر قرآن و حدیث اسلامی کتابوں سے ملتا ہے۔ اور آج ایسی ہی قیامت کی پوری ہوئی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے دبئی میں ہوئی طوفانی بارش کے بارے میں، اللہ کا عذاب کیسے دبئی پر نازل ہوا۔ تو ناظرین، اس وقت دبئی اور ابوظہبی بھینکر عذاب کی چپیٹ میں آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب سے دبئی میں مندر کا ادگھاٹن ہوا ہے، تب سے لگاتار دبئی میں ایک کے بعد ایک اللہ کا عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس وقت دبئی میں اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے کہ جس نے وہاں کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یعنی کہ جس نے دبئی کے تمام نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، جس کو دیکھ کر دبئی میں لوگ بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، دبئی، شارجہ، ابوظہبی سمیت دبئی کے کئی جگہوں پر طوفانی بارش نے پچھلے 90 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کل دبئی میں 5 سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پر سڑکیں ڈوب گئی ہیں۔ اور یہی نہیں، شیخ زاید کی جو دبئی کی سب سے خاص اور اہم روڈ ہے، اس کے بھی کئی حصے پانی میں ڈوب گئے ہیں، جس سے اس روڈ کے کئی حصے بند کرنے پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا۔ اور یہی نہیں، دبئی میں اتنی تیز اور طوفانی بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے دبئی کے ایئرپورٹ کو بھی کئی گھنٹوں تک بند رکھنا پڑا، جس سے آنے جانے والی سینکڑوں فلائٹس رد کرنی پڑی۔ دوسری طرف دبئی کے بڑے بڑے مارکیٹ، شاپنگ مال اور میٹرو اسٹیشن میں بھی بارش کا پانی بھر گیا۔ شارجہ کی کئی سڑکیں نہروں میں تبدیل ہو گئیں، جس کی وجہ سے دبئی میں ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ اور یہی نہیں، دبئی میں ابھی تک 3 دن کا ریڈ الرٹ ہے، یعنی کہ 3 دنوں میں اور بھی زیادہ بارش ہونے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور ناظرین، ایسی طوفانی بارش میں جو اچانک سے آ گئی اور جو پہلے سے ہی گھومنے کے لیے دبئی گئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ تو بہت پریشان ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں ان طوفانی بارش میں جو ہوٹل کے روم کا کرایہ ہے، وہ 22,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے پر ڈے کا ہے۔ تو دوستو، جو وہاں کے دبئی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں کے ناگرک ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دبئی کے بڑے بڑے ہوٹل میں اپنے روم بک کروا رہے ہیں، تاکہ وہ اس طوفانی بارش سے بچ سکیں۔ دوستو، اس وقت دبئی میں جو طوفانی بارش ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ دبئی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے یہاں کا علاقہ ہے۔ کل دبئی میں زبردست طوفانی بارش کے ساتھ ساتھ طوفانی ہوائیں بھی بھینکر چلی تھیں، جس سے دبئی اور دبئی کے کئی علاقوں میں حالات باڑھ جیسی ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے دبئی کے لوگوں کو کئی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دبئی کے لوگوں کو ان سب چیزوں کی عادت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، یعنی ایک لمٹ رکھی ہے۔ ابھی جو دبئی کی حالات بنی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دبئی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور آئی لینڈ ہے، جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اللہ ہر کسی کو ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے، اور وہ نہیں سدھرتا تو پھر جب اللہ پاک پکڑتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ اور اللہ نے دبئی والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے دبئی والوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو، یہ میرا چھوٹا سا عذاب ہے، تم لوگ چاہ کر بھی اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر سے ختم نہیں کر سکتے ہو۔ دوستوں، ابھی دبئی میں جو بھینکر طوفانی بارش ہوئی ہے، یہ دبئی والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا
کہ میری لگژری گاڑی کہاں پر ہے، میرے گھر والے کدھر ہیں۔ ہر کوئی صرف اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا۔ دوستوں، آج کل کے عرب حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی کے شیخوں نے اپنے ملک میں مندر بنانے کی اجازت دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دبئی میں مندر بن کر تیار بھی ہو گیا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے ادگھاٹن میں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کو بلایا گیا تھا، اور یہ سب کام دبئی کی حکومت کی سرپرستی میں ہوا تھا۔ دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دبئی میں یہ طوفانی بارش کا ہونا اللہ کا عذاب ہے؟ کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے؟ تو ناظرین، آئیے اب ہم سعودی عرب کے مکہ شہر میں ظاہر ہوئے قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب کبھی بھی سعودی عربیہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے؟ ظاہر ہے مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں کا، اور اس کے بعد صرف اور صرف ریگستان کا، کیونکہ سعودی عربیہ میں ریگستان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ مگر دوستوں، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ دماغ کو ہلا دینے والا کام اچانک سے کیسے ہوا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ کا اثر ہم سبھی جانتے ہیں کہ صرف سعودی عربیہ پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لگاتار دنیا کے ایسے علاقے جو اپنی ٹھنڈ کو لے کر جانے جاتے تھے اور پوری طرح سے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے، برف سے ڈھک جایا کرتے تھے، اب وہاں پر گرم موسم میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ جتنی گرمی جنرلی سوکھے اور ریگستانی علاقوں میں پڑا کرتی ہیں۔ اور اس کے بالکل الٹ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ گرم علاقوں میں، یعنی جہاں پر ندیاں نہیں ہیں، بالکل سوکھا پڑا ہے، وہاں پر اچانک سے اور لگاتار اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ اور یہی معاملہ بالکل سعودی عربیہ کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے۔ سعودی عربیہ میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے وقت وقت پر ایسی بارش ہوتی رہی ہے کہ جو کئی دنوں تک لگاتار جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی پورے شہر تک سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اس طرح کے جتنے بھی فوٹوز اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو خاص طور سے مکہ شہر یعنی کعبے کے ہی آس پاس کے ہیں، جس میں کلیئرلی بیک گراؤنڈ میں اس ٹاور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بالکل مکہ کے پاس میں موجود ہے۔ مگر دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ یہ سارے فوٹوز اور ویڈیوز حیران کر دینے کے ساتھ ساتھ ڈرا دینے والے بھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حیران کر دینے والے ہیں، مگر آخر یہ ڈرا دینے والے کیسے ہیں؟ تو اسی لیے کیونکہ اس کو سیدھے طور پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہماری دنیا میں مال بے تحاشا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے کسی انسان کو ڈھونڈے گا تو وہ کسی ایسے انسان کو نہ پا سکے گا کہ جو اس کی زکوٰۃ لے سکے۔ اور یہ کہ عرب کی وہ زمین کہ جو خشک پہاڑوں اور چٹیل میدانوں کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ بھی قیامت سے پہلے ہریالی میں اور ندیوں میں بدل جائیں گی۔ یاد رہے ناظرین کہ میں یہ حدیث آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اس کا ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات کلیئر پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور سے ضرور سعودی عربیہ کا خشک یعنی سوکھا اور پورا ریگستانی علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا۔ اب آپ لوگ امیجن کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو قیامت کی نشانی بتائی ہوگی تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا؟ کیونکہ
ایک ایسا زمینی علاقہ، ایک ایسا سوکھا علاقہ کہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا، وہاں کے بارے میں اگر کوئی اچانک سے یہ کہے کہ آنے والے دور میں یعنی فیوچر میں یہ پورا علاقہ خشک اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا، تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے۔ مگر وہ بات سچ ثابت ہوئی، اور آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مگر اب یہ سعودی عربیہ میں ندیاں کہاں سے آئیں گی؟ کیونکہ یہ تو جگ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک بھی سعودی عربیہ میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت جلد ہی ہم موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں کوئی ندی تیار ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو ویسے بھی بہت ہی جلد ہی ہم سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے آرٹیفیشیل ندیاں دیکھنے والے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے، یعنی سعودی زمین میں جو ریگستان سے آج ہری بھری ہوئی ہے، اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے، اتنا ہی بڑا کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ سعودی گرین انیشیٹو نام سے ایک مشن لانچ کر رکھا ہے، جس کو وہ سن 2030 تک کمپلیٹ کریں گے۔ اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی وہ سوکھی زمین کہ جو ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو سن 2030 تک ہرا بھرا اور بالکل کھیتوں جیسا بنانا ہے، یعنی ایسی زمین بنا دینا ہے کہ جیسے یورپ میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مشن کے تحت 50 بلین کے قریب پیڑ پورے عرب کے علاقے میں لگائے جائیں گے، جس میں سے 10 بلین کے قریب تو صرف اور صرف سعودی عربیہ میں ہی لگائے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے اور اتنے بڑے ہریالی کے مشن پر کام کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی آرٹیفیشیل نہریں بھی بنائی جائیں گی، جو آگے جا کر آپس میں مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی ندی کا روپ بھی لے سکتی ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ خدا حافظ۔